جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 18 کے شروع میں سے ابتدائی جو 11 آیات ہیں ان کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، حقائق کو سمجھ کر صحیح معنوں میں مجھے آپ سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت مبارک فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں ایمان والوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا اور اس کے ضمن کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ نجات کے لیے شرط ہے۔ اگر انسان یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے اور گناہوں سے معافی عطا فرما دے، جہنم سے دوری عطا کر دے، تو فرمایا اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان جو ہے وہ یہ اگر ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اب ایمان جو ہے وہ یہ ضروری ہے نجات کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا اور رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ دو عقیدے ایسے ہیں جن کے اندر ذرا برابر بھی کمی آئی تو بندہ ایمان سے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تاکہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے، تو کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمان کی پہلی سیڑھی بتا دی، فرمایا وہ رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور بغیر دلیل کے ماننا ہے۔ سوال و جواب نہیں میں مجھے شک ہے، اگر شک بھی گزرا تو بندہ ایمان سے جائے۔ اور اسی سے اگلا جو عقیدہ رسالت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ماننا، یہ ہر ایمان والے پر اب لازم ہے۔ چلو پہلی امتوں میں جو رسول اور نبی تھے ان کا کلمہ پڑھنا تھا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اب آپ کے بعد اگر کوئی بندہ یہ چاہے بھی، گفتگو کرے بھی، یہ شرط گزارے بھی، تو اب جو ہے وہ کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری حتمی غیر مشروط خاتم النبیین ہے۔ جو شک کرے گا یا کسی طرح کا ایسا جملہ بولے گا جس سے یہ تاثر ملے گا یہ شاید کوئی جو ہے وہ اور نبی کا ماننے والا ہے یا ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ بھی ایمان سے جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اشہد اللہ الہ کا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معبود تو بہت سارے ہیں، بہت سارے بتوں کو لوگ سجدے کر رہے ہیں، انہوں نے معبود جو مانا ہوا ہے۔ ہاں یا تو یہ کہیں کہ معبود برحق نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، یا پھر آسان سا جملہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت ہی نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہیں۔ دوستان ذکر اس آیت مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کو کامیابی فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر داخل ہونا پسند ہو، دوزخ سے بچنا اور جنت کے اندر داخل ہونا پسند ہو، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور پھر فرمایا جو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے، اللہ اس کو دولت ایمان عطا فرمائے گا۔ اللہ پر قیامت پر ایمان رکھے، لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ان کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی آتی، فرشتہ وحی لے کر آتا، تو جیسا مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے نا، مکھی جب اڑ رہی ہوتی ہے تو یہ جو آواز، ہمیں اس طرح کی آواز جو سنائی دیتی جس سے ہمیں سمجھ ہو جاتی کہ اب جو وحی کا نزول ہونے لگا ہے۔
تو کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ایسی آواز سنائی دی اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، یہ وحی کے آثار ختم ہو گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ شریف کی طرف اپنا چہرہ اقدس پھیرا اور رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما، یا اللہ کمی نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں عزت دینا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، یا اللہ ہمیں عطا کرنا، محروم نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں چن لینا اور کسی اور بندوں میں نہ چننا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی فرما۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ 10 آیات بینات تلاوت فرمائیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 باتوں کو اپنا لیتا ہے، ان 10 باتوں کو 10 باتوں پر عمل پیدا ہو جاتا ہے اور میں رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت جانے کا سلیبس انسان کو بتا رہے ہیں، جنت جانے کا جو انسان کو مضمون بتا رہے ہیں وہ ان 10 آیات بینات کے اندر۔ میں قد افلح المؤمن، پہلی آیت مبارک، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کیا ہو گئے؟ شرط ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہوا، ایمان کے بغیر اگر کس نے عمل صالحہ کیا، کوئی اچھا عمل کیا اور ایمان نہ ہوا تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو شرط ایمان ہے، اس لیے پہلے نمبر پہ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ کہا آمنا وصدقنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی، یقین جانا۔ ہمیں یہ جب حاصل ہو گیا، ہمیں اگلا سٹیپ کیا ہے، سلیبس کا اگلا حصہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ہمیں جنت جانے کے لیے 10 کام کرنے ہیں۔ پہلا ہمیں ایمان، جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، ہمیں ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہ رب کے برگزیدہ بندوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے، بلکہ دوسری نشانی، پہلا تو ایمان ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کون ہوتے ہیں؟ اور دوسرا ذکر قرآن ان کی جو نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ ہمیں یہ رب کے پیارے ہمیں ایمان بھی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ دوستان ذکر موجودہ دور میں، موجودہ صورتحال میں امام سے لے کر مقتدی تک صورتحال تقریباً برابر ہو چکی ہے کہ ہماری نمازوں سے اثر ختم ہو چکا ہے، ہماری نمازوں کے اندر جو للہیت ہونی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، نماز پڑھتا آپ کے پیچھے اور جو ہے وہ آپ کا درس سنتا، معاملات جب دیکھتا۔ ایک دن ایسے گلی میں جاتے جاتے کسی عورت پر نظر پڑ گئی۔ اب یاد رکھیے کہ نظر کا پڑ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن نظر پڑ جانے کے بعد پھر اسے تام جھانک سے دیکھنا، پھر اسے جھگوتاڑ کر کے دیکھنا، پھر اسے دوسری نظر دیکھنا، پھر جو ہے وہ دل کے اندر برائی کا پیدا کر لینا، یہ گناہ ہے۔ اور اس کی آگے تفصیل میں پھر انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو اب وہ جو ہے وہ نظر پڑی عورت کے اوپر اور جو ہے وہ اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ عورت اللہ والی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے کہا بھائی اگر جان کی مان چاہوں تو کچھ پوچھ لو۔ جی بالکل پوچھو، اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں ایسے ہی دل دے بیٹھا ہوں، تمہیں دیکھا ہے تو بس دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا اچھا جی، کہ جاؤ پھر عمر کے پیچھے پورے 40 دن نمازیں پڑھو، 40 دنوں کے بعد مجھے اپنا حال بتانا کہ پھر تیرا دل کیا کہتا ہے۔ 40 دنوں بعد اب صورتحال یہاں سے لے کر، میں نے اس سے پہلے اپنا کہا، یہاں سے لے کر پیچھے تک صورتحال ساری ایک جیسی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرمائے، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کی دولت عطا فرمائے۔ 40 دن نمازیں پڑھی، اب 40ویں دن وہ عورت انتظار میں تھی، لڑکی انتظار میں تھی کہ کب آئے گا۔ نماز کے بعد جب باہر نکلا تو سر جھکا ہوا ہے، گلی میں چلے جا رہا ہے،
اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے میں تمہارے لیے کھڑی ہوں، وعدہ تھا تمہارے ساتھ کہ تو میرے پاس آئے گا، آج 40 دن پورے ہو گئے، نمازیں پوری ہو گئی ہیں، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اس کی آنکھ پہلے تو اٹھی تھی تبھی تو دیکھا تھا، اب آنکھ نہیں اٹھی، زبان ہلی ہے۔ اس نے کہا کیا کروں، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ رحمان کے بندوں کی نشانیوں میں سے فرمایا جنت جانے کے لیے ایک الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا بندے اگر نماز کے اندر تیرا دل نہیں لگتا تو پھر خیال کر کے تو پل صراط پر کھڑا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خیال کر کے تو پل صراط پر کھڑا ہے، اور پیچھے تیرے فرشتے جو وہ گرز لے کر کھڑے ہیں، اور اگر تم نے دائیں بائیں خیال کیا تو تیرا پیر پھسلے گا، پاؤں پھسلے گا اور سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ پھر تو دیکھ تو نماز کے اندر خیال، وہ درد نہیں ہے۔ تو جنت جانے کا جو سلیبس قرآن نے بتایا، دوسری آیت مبارک فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا، ان کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا ہے کہ قرآن کیا کہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نماز کے معنی اور مفاہیم پر جب غور کریں گے تو پھر نماز کا خشوع اور خضوع مل جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نماز کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے۔ نماز کا ترجمہ جب یاد کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ورنہ جو رٹا لگا ہوا تحیات للہ وصلوات و طیبات بندہ پڑھی جا رہا ہے، خیالوں میں کہاں پہنچا اپنے دکان کے دیگر معاملات حساب کر رہا ہے۔ سو ترجمہ یاد کر لیا جائے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ کہ التحیات للہ، اور ساری باتیں تیری، والطیبات، یا اللہ تو پاکیزہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، جب زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوں تو بندہ اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ سونے محمد دے تو سلام ہو گئی، اور پھر بندہ یہ خیال کرے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے، کبھی یہ اچانک ایسے دل میں بات آئی، میں آپ تمام ماں باپ سے مخاطب ہوں، اگر ہمیں موقع مل جائے ایک لمحے کے لیے، ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تمہارے سامنے تمہارے نبی جناب محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال ایک لمحے کے لیے تشریف لائیں گے اور تم نے درود پڑھنا ہے، تو یار آپ بتائیں گے کیا ہم اس لمحے کے دائیں بائیں دیکھیں گے؟ خیال کریں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید ہماری آنکھیں بھی اوپر نہ اٹھ پائیں، ہم صرف اتنا ہے کہ بس انہوں دی بارگاہ وچ آ گئے، انہوں نے قبول کر لیا، نہیں پڑھی۔ تو درود پڑھتے ہوئے اگر ہمارا خیال کہیں اپنے کاروبار میں لگا ہوا اور زبان کہہ رہی السلام علیکم ایھا النبی، بتائیں پھر وہ کیسے سلام قبول ہو؟ سو نماز کے اندر خشوع اور خضوع، اور دوسرا پھر علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ حالت قیام کے اندر تم نے اپنے جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے اور خیال کرنا ہے کہ بندے میں نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے قیام کی حالت میں جب رکوع میں جائیں تو اپنے نظروں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے ناخنوں پر رکھ لیں، کیونکہ روح جو ہے وہ سب سے پہلے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو، بندہ خیال کرے، اور پھر جب وہ سجدہ میں جائے تو اپنے ناک پر نظر کرے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد جو پہلا ہمارا جسم کا عضو گلے گا، سڑے گا یا ختم ہوگا وہ یہ ناک ہوگا، جس کے لیے ہم ساری زندگی کو پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن وہ ناک رکھنی ہے جی، ناک میری چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ساری زندگی اس کو جو ہے وہ بچاتے بچاتے گزر جاتی ہے، رب رسول کے احکام کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہ جو ہے وہ نہیں گرنی چاہیے، اور قبر میں سب سے پہلے یہی بے وفائی کرتی ہے، گود کے اندر نظر ڈالنی ہے التحیات میں بیٹھے ہوئے، اور پھر اپنے سینے کی طرف ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، بندے تم نے کس کس کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، غلط جو ہے وہ رویہ رکھا ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ فرمایا جب اس طرح بندہ نماز پڑھے گا تو پھر انسان کی نماز کو اللہ درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا جنت جانے کا سلیبس جو ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز ڈر سے پڑھنے والے ہیں، خضوع سے پڑھنے والے ہیں، اور نماز کا سلیبس جو ہے وہ بیان کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں میری امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر کی توجہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے فرض، واجبات، مستحبات سارے اسی کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا خشوع عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ نماز کے اندر توجہ
ادھر ادھر بھٹکانا. فرمایا شیطان انسان کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو نماز کی طرف توجہ کر کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جاتے ہیں. نماز کا جو وہ اہتمام جو وہ خشوع و خضوع سے کرنا چاہیے. تیسری آیت مبارک فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. جنت جانے کا سلیبس جو موضوع قرآن نے بیان فرمایا 10 آیات کے ذریعے، فرمایا کہ جنت جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اور وہ جو فضول بےہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. رحمان کے بندوں کی نشانیاں کیا ہے کہ وہ فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضول چیزوں سے. یہ اسلام جو ہے وہ سیر و تفریح کا، اسلام جو ہے وہ تفریح کا مخالف نہیں ہے، اسلام مذاق کا مخالف نہیں ہے، لیکن مذاق ہو مذاق نہ ہو. ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہم 4 دوست اکٹھے بیٹھ کر کے ہمارا پورا منصوبہ ہوتا ہے کہ 4 بیٹھیں گے تو چوتھے کو نشانہ بنانا ہے، آج اس کی منڈی پلید کر کے رکھ دینی ہے، اور پھر کرتے بھی ہیں. اگر اللہ نے مال دولت اگر سب کچھ دیا ہے اور اللہ نے یہ سارے معاملات دیے ہیں تو پھر انسان کی منہ سے جو ہے فضول اور بےہودہ گفتگو نہ نکلے. نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا جو ہے وہ جانے کا جو سلیبس بتایا اس کے اندر ضروری قرار دیا. فرمایا کہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت جانے کی گارنٹی دیتا ہوں. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جنت جانے کی گارنٹی 2 چیزیں. فرمایا بالکل 2 چیزیں. ایک جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان. فرمایا ان 2 چیزوں کی مجھے بشارت جو ہے وہ تم گارنٹی دے دو، تم مجھے پکا کر دو کہ ان سے کوئی برائی نہیں ہوگی. فرمایا میں تمہیں جنت جانے کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان سے جب بھی بول نکالنا ہے، اچھی بات ہو، گفتگو کے اندر بےخودگی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو. ہمارا جو ہے وہ گفتگو کا انداز دے کر سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ کسی جو ہے وہ جاہل انسان سے واسطہ پڑا ہے. ہماری سلجھی ہوئی ہماری بہتر گفتگو. ٹھیک ہے مذاق میں پھر کر رہا ہوں کہ مذاق اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مذاق کر سکتے ہیں، آپ تفریح کر سکتے ہیں، آپ گپ شپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قرآن و سنت کی تعلیمات کی مخالفت نہ ہو، کسی کی عزت کو جو ہے وہ تار کرنا نہ ہو، اور زبان سے گالم گلوچ گندی گفتگو نہ نکالنا ہو. تو اس لیے فرمایا کہ وہ رحمان کے بندوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بےہودہ گفتگو سے منہ پھیرنے والے ہیں. اگر گفتگو ہو بھی جائے تو رحمان کے بندے اٹھ جاتے ہیں. پہلی فرمایا کہ یہ قد افلح المؤمنون، یہ ایمان والے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچنے والے ہیں. آگے رحمان کے بندوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. رحمان کے بندے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اگر رزق عطا فرما دے تو یہ پھر رب کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے تو فرمایا کہ رب کے بندوں پر خرچ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. ورنہ جیسے میں نے بتایا قیامت والے دن وہ زکوٰۃ کا مال جس سے زکوٰۃ نہ نکالی گئی گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے انسان کے جسم سے لپٹ جائے گا، اژدہا بن کے کہے گا اے انسان میں وہ تیرا مال ہوں جسے تو جو ہے وہ چھپا کر محفوظ کر کے رکھتا تھا، بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے ذکر رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک حدیث سے راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ مال کو پاک فرما دیتا ہے. بلکہ ایک موقع پر حکم بھی ارشاد فرمایا زکوٰۃ نکال، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ تیرے مال کو پاک کرنے والی ہے. جنت جانے کا اگلا جو اہم راستہ بتایا گیا فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں. وہ برائی کی طرف نہ ہی چلتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ برائی کا سوچتے ہیں اور نہ ہی برائی جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو سن ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے فرمان ابھی میں نے آپ کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ 2 کاموں کی گارنٹی دو.
زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی. فرمایا یہاں جو گارنٹی دے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک آسان راستہ وہ نکاح کے ذریعے فرمایا کہ آگے اس کی مزید جو ہے صورت بیان فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ہاں مگر بیویوں یا شرعی باندیاں جو ہے وہ جو ان کو عطا کی گئی دی گئی جو ان کے ہاتھ میں ہے ملک میں ہے بس ان پر کوئی ملامت نہیں. یعنی رحمان کے بندوں کو ایک اور نشانی بیان کی گئی. فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن جو ان کو جو ہے وہ نکاح کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے بیویاں عطا کی گئی فرمایا ان پر کوئی ملامت نہیں کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. اور پھر یہ انسان کی صحت کے لیے بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ نکاح ہے. فرمایا کہ جس نے نکاح کی عمر کو جو پہنچ گیا اور وہ نکاح نہیں کرتا اس کو نفل میں آدھے نفل کا ثواب ملتا ہے. لیکن جو نکاح کر لیتا ہے اللہ رب العزت نفل کا ثواب بھی مکمل عطا فرماتا ہے, اس کے ایمان کو بھی مکمل فرما دیتا ہے. نکاح کی عمر میں جا کر نکاح نہیں کر رہا ہمیں تکمیل ایمان اس کا نہیں ہوا. تکمیل ایمان جو ہے وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے. رحمان کی بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے یعنی نکاح کے علاوہ. اب دیکھیں اس سے پہلی آیت میں بھی برائی کا اور اس کے بعد والی کے اندر بھی برائی کا. فرمایا کہ پہلے وہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں برائی سے زنا جیسی چیزوں سے بچتے ہیں اور آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اتنی شدت تھی پہلی آیت کے اندر بھی یہی بیان فرمایا, بعد والی آیت کے اندر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ہاں جو اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی نکاح کے طریقے سے حلال طریقے کے علاوہ اگر کوئی کام اختیار کرتا ہے تو فرمایا وہ حد سے بڑھنے والا ہے, وہ حد سے گزرنے والا ہے. اور جو حد سے گزرنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے بڑا مجرم ہے. حضرت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس آیت مبارک کی تفسیر کے اندر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے. یعنی اپنی شرمگاہیں جو ہے وہ غلط جگہ لگاتے تھے, برائی کا ارتکاب کرتے تھے. فرمایا ایسے لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب کے اندر گرفتار فرمایا اور جنت جانے کا سلیبس بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید نے جو 8ویں آیت مبارک فرمائی سورہ مومنون کی فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. فرمایا رحمان کے بندوں کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. امانتیں جو ہے وہ پوری کرنے والے یعنی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے. تو مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے, جنت جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی نے امانت دی ہے اور امانت صرف 10 15 20 روپے لاکھ روپے نہیں ہے, باتیں بھی امانت ہوتی ہیں, گفتگو بھی امانت ہوتی ہے, کسی کا راز بھی امانت ہوتی ہے. لیکن ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے. مجالے کہ میرے کان میں ایک بات آئی, جب تک 100 بندے کو نہیں بتاؤں گا شاید میری روٹی ہضم نہ ہو, شاید میرا کھانا ہضم نہ ہو. تو سانے سی قدر کرے یہ والا معاملہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ ایک کی بات ادھر پورے محلے کے اندر فرمائے کہ یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. امانت کے اندر خیانت کی ایک صورت ہے وہ ایک بات آئی اس نے آگے پھیلائی. اچھا باتوں کا تو کہہ دیا جاتا ہے بھائی یہ بات امانت ہے. اچھا پھر کس سے بڑھ کر مشورہ بھی امانت ہے. آپ نے کاروبار کے حوالے سے کسی نے آپ سے مشورہ لیا, آپ کو سمجھدار سمجھ کے بندہ میں سمجھدار ہے چلو کاروباری ہے میں 4 باتیں پوچھ لیتا ہوں. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے اس بات کو جو آگے پھیلا دی فلاں بندہ تو یہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ تو یہ کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کے کاروبار کو غلط کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ مشورہ بھی امانت ہے, راز کی بات بھی امانت ہے. کسی نے کوئی بات کی مجلس کے اندر محفل کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی, کافی 7-8 بندے ہیں, ہمارے تک یہ بات رہے تو وہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے. رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وہ رحمان کے بندے کیا ہیں, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ
وعهده اطاعوا، اپنی امانتوں کی اور پھر وعدے کی. اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ میں آؤں گا، فلاں دن بیٹھیں گے، فلاں دن جو ہے وہ یہ کام کریں گے، میں یہ چیز آپ کو لوٹاؤں گا، یہ میں نے آپ کا دینا ہے واپس کروں گا، اگر ہم اس کی جو ہے وہ رعایت نہیں رکھتے، اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنت والے راستے کو بھلا دیا ہے. رحمان کے بندوں کی ایک نشانی لکھی ہوئی کہ وہ امانتوں کے اندر رعایت کرتے ہیں اور وعدوں کی جو ہے وہ تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ضامن بن جاؤ، میں 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جب بات کرو تو سچ کرو، زبان سے بولو تو کیا بولو؟ سچ بولیے. بولیے تو کیا بولیے؟ صرف سچ بولیے. فرمایا وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. فرمایا تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پست کرو اور اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی غیر کا حق لینے سے اپنے ہاتھ کو روک دو. نبی رحمت نے فرمایا جو 6 چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے جتنے بھی معاملات ہم جو ہے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حقوق العباد کے ارد گرد گھومتے ہیں. حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں کہ رب کے ہاں رب چاہے تو معاف فرما دے، لیکن ہماری زندگی کا سارا دار و مدار حقوق العباد کے ارد گرد گھومتا ہے. ہم اپنے قول فعل کے اندر، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر دیکھیں کیا میری وجہ سے کسی کی معاملات زندگی خراب تو نہیں ہو رہے، میں نے اپنی وجہ سے کسی کی زندگی کو جہنم تو نہیں بنایا ہوا. اور پھر اگر میں کسی کی زندگی کو جہنم بنا رہا ہوں اور پھر میں جنت جانے کے خواب دیکھ رہا ہوں، یہ صرف خواب ہی ہوں گے. اگر جنت جانا ہے تو فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جنت جانے کا جو عظیم سبق قرآن نے دیا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9 کے اندر، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. ایک بار پھر ذکر فرما دیا. اب دیکھیں جو چیزیں اہم تھیں ان کو بار بار ذکر کیا. شرمگاہ کی حفاظت، برائی، زنا چونکہ انتہائی شدت والا اور رب کے ہم ناپسندیدہ عمل تھا، اس نے 2-3 بار اس کو ڈسکس کیا اور دوسری بار پھر ذکر آ رہا ہے. پہلے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرو، اب پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں. ایک ہے نماز کا ادا کرنا اور ایک ہے اسے پھر صحیح ادا کرنا. یعنی آپ تو گئے مسجد میں کہہ تو دیا اللہ اکبر سبحانک اللہم، فرمایا یہ ہے نماز کی حفاظت کہ تم نے ادا کر دی. میں خاشعون یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھتے اس حال میں جیسا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ والی صورت نہیں بنتی تو پھر یہ ضرور سوچے کہ وہ رب اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس طرح جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے. اور پھر رزلٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں 9 باتیں فرمائیں. فرمایا کہ وہ امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، وعدے پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے نہیں گزرتے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہے وہ حلال طریقہ اس کے مطابق چلتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. فرمایا کہ ایمان والے ہیں. اب 9 باتوں کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری کیا عطا فرمائی. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ ہیں جو رب کے وارث ہیں، یہی وہ ہیں جو وارث ہوں گے. اب دل کے اندر خیال آیا کہ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ کس چیز کے وارث ہیں؟ ایک پیسہ ہوتا ہے، ایک پراپرٹی ہوتی ہے، کاروبار کے وارث. رب کا قرآن فرماتا ہے نہیں، الذین یرثون الفردوس، رب کی جنت کے وارث ہیں، فردوس کے وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ملیں گے؟ نہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. فرمایا کہ بعض روایات کے اندر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے اندر اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے اندر فرق ہے. اتنی بڑی جنت. اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا کیا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، مولا مجھے جنت الفردوس عطا فرما. فرمایا کہ یہ 9 کام جو کر لے پھر قرآن کی آیات آتی ہیں الذین یرثون الفردوس. یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کو رب نے جنت جیسی عظیم خوشخبری اور جنت جیسی عظیم نعمت ان کی ملکیت، ان کی وراثت کے اندر شامل فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حقائق کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.